بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ بانجھ تھی؟ دوستو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سوال کے مہینے میں آئی اور سوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی عورتیں اپنے شوہروں کے پاس سوال کے مہینے میں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا۔ ایک فرشتہ تمہیں ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہے۔ اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا فرمائیں گے۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ کی صورت ایک ہرے ریشمی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ نے فضائل میں یہ ہے کہ یہ تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ کی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کو نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد رضی اللہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فقہ کے بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی اور آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اور تائبین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ کی، کیونکہ حضرت سودا بوڑھی ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ کے بعد تمام بیویوں میں زیادہ خوش قسمت تھی کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قوت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 8 سال اور 5 مہینے رہی، لیکن ان تمام سالوں میں آپ کے یہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ کی پیدائش حضرت ماریہ کتبیہ رضی اللہ کے بطن سے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رشک کھانے لگی اور ان پر یہ بات گرا گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ رضی اللہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ کی باقی بیویوں پر گرا گزرتی تھی اور وہ ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو رشک تھا، کیونکہ آپ بے اولاد تھی اور آپ کو اولاد کی بھی بہت خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ پیدا ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا اے عائشہ، میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا جو صرف دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ موٹا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ نے کیوں فرمایا اس کے بارے میں؟ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم رضی اللہ کے واسطے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ دوستو، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن حضرت عبداللہ رضی ان کی اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی میں ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل ہوا لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ صحیح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت ہے کہ عرب میں کنیت شریف کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ بہت حسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا کہ اور خواتین نے تو اپنی پہلی اولاد سے اپنی کنیت رکھ لی ہے اور میں کس نام سے کنیت رکھوں، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت اپنے بھانجے عبداللہ کے نام سے رکھو جو حضرت اسماء رضی اللہ اور حضرت جبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔